بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کے آنے کا بڑا شکریہ۔ آج ہم آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا اور آزاد عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک قانونی اور آئینی فیصلہ دیا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ یہ خان صاحب کی ویژن کی وہ پارٹی ہے جس کو خان صاحب نے 27 سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج مور دین 70% پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کی ویژن کی ترجمانی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ سپریم کورٹ نے 3 قسم کی ڈائریکشن دی تھی۔ ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق 39 MNAs کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرنڈ MNA پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ریمیننگ 41 MNAs اگر اپنے اسٹیٹمنٹ جمع کرائے بیفور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کرے تو الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائٹ پہ دے دیں، وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں۔ ان 41 MNA صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے۔ ہمارے 3 MNA صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں۔ باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے۔ لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے MNA امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے، امین ہے۔ ہم عدلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن میں 3 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا گیا۔ وہ پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے، اس انڈرٹیکنگ پہ کوئی عمل درآمد ہو، اس انڈرٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو، اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں، اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گی۔ 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں
آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا۔ بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے۔ کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے، تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ عاطف صاحب آپ کرنا چاہتے ہیں یا بہت شکریہ آپ سب کا۔ چیئرمین صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن دیکھیں صرف ایک تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں۔ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورس ڈیفیکشنز ہوئی، پریس کانفرنس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو۔ خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو، تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو۔ ایسا مت کرو، تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے۔ تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے، آئی جی سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے۔ تھینک یو۔